مردہ دلوں کو جلانے والا، خوابیدہ بشر کو جگانے والا، مردہ دلوں کو جلانے والا، خوابیدہ بشر کو جگانے والا، وہ انظر آ گئے، وہ انظر آ گئے، ہاں وہ رہبر آ گئے، وہ انظر آ گئے، باطل کو سدا حق سے کچلنے والا، دین کے دشمن کو مٹا دینے والا، وہ حیدر آ گئے، وہ انظر آ گئے، وہ حیدر آ گئے، ہم انظر آ گئے، ہم انظر آ گئے، ہم انظر آ گئے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن قال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء شعبة من الإيمان أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا۔ معزز اسلامی خواتین، اللہ تبارک تعالیٰ کے ہم پر بہت ہی کروڑوں اربوں خربوں احسانات ہیں۔ اگر ہم کو ایسی زندگی ملے کہ لاکھوں کروڑوں سال جیے، سجدے میں جا کر اللہ کا شکر ادا کریں، لاکھوں کروڑوں سال کی زندگی اور سجدے تو ختم ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ کی نعمتیں، اللہ کا احسان کبھی ختم نہیں ہوگا۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر آپ اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے۔ انسان کی آنکھ کی روشنی اگر چلی جائے، لاکھوں روپے خرچ کرتا ہے کہ روشنی واپس آ جائے، تب پتہ لگتا ہے کہ انسان کی آنکھوں کی روشنی اور آنکھوں کی بصارت اور آنکھوں سے دیکھنے کی قیمت کیا ہے۔ کسی کی کان سے سننے کی طاقت کمزور ہو جائے، جو مشین لگاتے ہیں، اس کی کتنی بڑی قیمت ہے۔ دل کمزور ہو جائے، اس کو صحیح راستے پر لگانے کے لیے لاکھوں روپے خرچ ہو جاتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے
لاکھوں روپیہ خرچ ہوتا ہے. یہ ہوا میں آکسیجن جو ہم لے رہے ہیں، سانس لے رہے ہیں، جب کووڈ کی بیماری کی وبا چل رہی تھی تو کووڈ کا جو مریض ہوتا تھا سب سے بڑی شکایت اس کی یہی ہوتی تھی کہ سانس لے نہیں پاتا تھا. آکسیجن رکھا جاتا تھا تو وہ آکسیجن ایک دن میں بعض جگہوں پر 3,500 روپے کا خرچ ہو جاتا تھا. ماں کے گود سے لے کر قبر تک کوئی 70 سال جیتا ہے، کوئی 80 سال، کوئی 100 سال، کوئی 35 سال، کوئی 40 سال. دوسری نعمتوں کو چھوڑ کر صرف آکسیجن کا حساب لگایا جائے، کروڑوں روپے انسان کے لگ جائیں گے ہوا کے لینے میں. بنو اسرائیل کے اندر ایک عابد تھا، اللہ کی عبادت کرنے والا. دن میں روزہ رکھتا، شام میں عبادت کرتا اور اپنے پریوار، اپنے خاندان، قبیلے، گاؤں سے کٹ کر پہاڑ کے دامن میں زندگی گزارا کرتا تھا. مذہب اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے خاندان، قبیلے، پریوار، بیوی بچوں کو چھوڑ کر کوئی جنگل میں جا کر عبادت میں لگ جائے. انسانوں کے درمیان رہنا پڑے گا، اسی میں عبادت کرنی پڑے گی، اللہ کا ذکر کرنا پڑے گا، دعائیں کرنی پڑے گی. ہو سکتا ہے کہ بنو اسرائیل میں اس کی اجازت رہی ہو. وہ دن بھر عبادت کرتا اور دن میں روزہ رکھتا، رات میں عبادت میں لگا رہتا. اللہ تعالیٰ نے اس کے جسم کو اور اس کی طاقت کو باقی رکھنے کے لیے ایک انار کا درخت لگا دیا تھا اور ایک پانی کا چشمہ وہاں سے بہتا تھا. افطاری سحری انار سے کرتا اور پانی پی لیتا. کئی سال تک آنکھ بند کرنے کے برابر اس نے نافرمانی نہیں کی اور اس نے یہ خواہش کی کہ زندگی میں تو عبادت کی اور دن میں روزہ رکھا، رات میں نوافل پڑھے، تہجد پڑھی، قیام اللیل کیا. اللہ میری خواہش ہے کہ میری جو موت آئے وہ سجدے کی حالت میں آئے. اللہ تعالیٰ نے اس کی آرزو کو پورا کیا اور سجدے کی موت آئی. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سجدے کی کلمے کی موت نصیب فرمائے. اللہ اس وقت زبان سے کلمہ طیبہ جاری فرمائے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت تک وہ سجدے میں رہے گا. قیامت کا میدان جب برپا ہوگا، حشر کا میدان قائم ہوگا، لوگوں کو حساب و کتاب کے لیے پیش کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ اس بنو اسرائیل کے عابد جو 10 سال روزے رکھتا، راتوں میں عبادت کرتا، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے انار سے سحری افطاری کرتا اور ندی میں سے پانی پیتا، اس سے اللہ نے فرمایا کہ جا، میں اپنے فضل سے تجھے جنت میں بھیجتا ہوں. اور بنو اسرائیل کا وہ عابد کہنے لگا، اللہ یہ کیسا انصاف ہے، آپ نے مجھے 70، 80، 100 جو بھی زندگی دی ہے، آنکھ بند کرنے کے برابر بھی میں نے تیری نافرمانی نہیں کی. میری بیوی بچوں کی طرف سے مجھے ہو سکتا ہے عبادت کرنے میں رکاوٹ بنے. خاندان، قبیلے، سماج، سوسائٹی، معاشرے اور گاؤں میں رہنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ پل بھر کے لیے تیرے ذکر سے اور تیری عبادت سے دوری ہو جائے. میں نے تمام چیزوں کو قطع نظر کر دور کر پہاڑ کے غار میں چلا گیا تھا اور وہیں عبادت کیا کرتا تھا. اتنے سالوں کی عبادت، روزے، سجدے، ذکر، استغفار، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے فضل سے جاؤں میں نے تو عبادتیں کی، اس کا ثواب ملنا چاہیے، اس کا بدلہ ملنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے کہا فرشتوں سے، ذرا ان کو میدان محشر گھما کر لاؤ. چنانچہ فرشتے ان کو لے گئے، جنت کو دور سے دکھایا اور اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں ان کو دکھایا.
اور جہنم کے قریب نہیں، جہنم سے اتنی دور کہ ایک تیز رفتار دوڑنے والا گھوڑے پر بیٹھ کر وہ جہنم سے نکلے تو 500 سال کے بعد وہ جہاں رکتا ہے وہاں سے دیدار کرایا فرشتوں نے جہنم کا. یہ نہیں کہ قریب دہلیز کے پاس لے جا کر، دریچے کے پاس لے جا کر. اگر تیز رفتار گھوڑا جہنم کے دروازے سے نکلے تو 500 سال کے بعد جہاں پر رکتا ہے اتنی دوری سے جہنم کو دکھایا، کہا کہ دیکھ لو یہ اللہ کا عذاب ہے، اللہ کے نافرمانوں کو دیا جاتا ہے. یہ سانپ ہے، یہ بچھو ہے، اور یہ پیپ ہے، یہ لہو ہے، یہ غسلین ہے، فلاں فلاں ہے. تو وہ بنو اسرائیل کا جو عابد تھا تل ملانے لگا، تڑپنے لگا، فرشتوں اللہ کا واسطہ جلدی یہاں سے نکل، جہنم کے اندر نہیں. آج ہم نے جہنم کو مذاق بنا رکھا ہے. ہمیں ڈر ہے تو اس بات کا ڈر ہے کہ بچے ایگزام میں کہیں فیل نہ ہو جائے. ہمیں ڈر ہے تو اس بات کا ڈر ہے کہ ساس نڑند بھاوج کہیں ناراض نہ ہو جائے. ہمیں ڈر ہے تو اس بات کا ڈر ہے کہ خاوند طلاق نہ دے دے اور دوسری کو اپنا نہ لے. ہمیں ڈر ہے تو اس بات کا ڈر ہے کہ کینسر کا مرض نہ آ جائے، ایڈز کا مرض نہ آ جائے، کووڈ کا مرض نہ آ جائے، کرونا نہ آ جائے. اللہ کے عذاب کا ڈر ہمارے دلوں سے شیطان نے نکال دیا ہے. ہم دنیا میں اس قدر مصروف ہوئے، ایسا لگتا ہے کہ ہمیں دنیا میں جینے کے لیے اللہ نے پیدا کیا. حدیث پاک میں نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الدنیا خلقت لکم، یہ 7 زمین 7 آسمان، یہ اللہ کی تمام مخلوق تمہارے فائدے کے لیے بنائے گئے ہیں. سورج، چاند، ستارے، ہوا، سمندر کا پانی، زمین کے پانی کے چشمے، کنویں، پھل پھلالی، ترکاری، یہ تمام انسان کے لیے پیدا کیے گئے. وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، اور انسانوں تمہیں آخرت کے لیے پیدا کیا گیا ہے. کتنی تیاری ہم کرتے ہیں یہاں آخرت کے لیے، قبر کے لیے، میدان محشر کے لیے. ہمیں موت کے مرحلے سے سکرات کی پل سے گزرنا ہے. ایسا نہیں کہ نیند کی گولی کھائی آدمی سو گیا موت آ گئی. سکرات کی سختی ہر کسی کے پیچھے لگی ہوئی ہے. حضرت موسیٰ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تعالی سے پوچھا، ان کی حضرت اسرائیل علیہ السلام ملک الموت سے ملاقات ہوئی. اللہ سے درخواست کی کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام سے میری ملاقات ہو. ملاقات کی اور کہا مجھے بتائیے کہ انسان کو روح نکلتے وقت کیسے تکلیف ہوتی ہے. ہم نے یہ سمجھا کہ رات کو کوئی سو گیا، صبح میں اٹھا نہیں، اس کی روح نکل گئی. چھت سے گر کر مرا اور اس کی روح نکل گئی. ٹرک، بس اور لاری اس کے اوپر چل گئی، وہ مر گیا، اس کی روح نکل گئی. ہوائی جہاز کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، آگ لگ گئی، اس کی روح نکل گئی. نہیں، ہم دنیا میں چند سیکنڈ سمجھتے ہیں کہ اس کی روح نکلی ہے. وہ چند سیکنڈ عالم برزخ کے اعتبار سے ایک دوسری اللہ کی دنیا کی طرف سے پتہ نہیں کتنے 100 سال اس کو لگیں گے، کتنے دسیوں سال لگیں گے کہ یہ 4 سیکنڈ 5 سیکنڈ 2 منٹ میں جو تڑپ کر مرا وہ آخرت کی اسکیل اور آخرت کی ترازو سے تولا جائے تو بہت لمبی مدت ہوتی ہے. کائنات میں اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ اللہ کو پیارے جو ہیں میرے اور آپ کے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو لکھا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اللہ کی توہین ہے. آپ امام الانبیاء ہیں، آپ خاتم الانبیاء ہیں، آپ سید الاولین ہیں، آپ سید الآخرین ہیں، آپ ساقی کوثر ہیں، شافی محشر ہیں. قیامت کے دن آپ کے ہاتھ میں لواء الحمد، حمد کا جھنڈا ہوگا.
قیامت کے دن جب پیغمبر، اولیاء، اتقیاء، متقی، پرہیزگار، نمازی نفسی نفسی کی حالت میں ہوں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ مریم کا مجھے کچھ پتا نہیں، حضرت لوط علیہ السلام کہیں گے میری بیوی کا مجھے کچھ پتا نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کہیں گے آزر کا کچھ پتا نہیں، میں بچ جاؤں تو بہت بڑی بات ہے۔ ایسی نفسا نفسی کے عالم میں جب لوگ نفسی نفسی کی حالت میں ہوں گے، عقائد و عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں پڑے ہوئے ہوں گے، اللہ کہے گا ارفع رأسک یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک اٹھائیے، سل تعطا، آپ کہیے کہ کس کو جہنم سے نکالنا ہے، جنت کا پروانہ دینا ہے، عرش کا سایہ دینا ہے، حوض کوثر کا جام دینا ہے۔ ایسی حالت ہوگی قیامت کے دن، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، لیکن آپ شفاعت کا پروانہ، اور جب سورج ایک نیزے کے برابر سر کے اوپر ہو جاتا ہے، آدمی پسینے میں شرابور ہو جاتا ہے، ڈوب جاتا ہے، ایسے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جائے گا آپ اپنا سر مبارک اٹھائیے، مانگیے، دیا جائے گا۔ وہ ذات گرامی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب مرض الوفات کے اندر آپ تشریف لائے، آپ کو مرض الوفات ہوا، اتنی سخت تکلیف ہوتی تھی، اتنی سخت پریشانی ہوتی تھی، امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں آپ آرام فرما رہے ہوتے، سختی کی وجہ سے سکرات کی بے ہوش ہو جاتے، ایک برتن میں پانی ہوتا اور اس پر دونوں ہتھیلیاں مار کر چہرے انور پر اور جسم پر ملتے، اللہم اعنی علی سکرات الموت، اے اللہ سکرات کی سختی بہت ہو رہی ہے، میری مدد فرما، میری نصرت فرما۔ امام الانبیاء ہیں آپ، خاتم الانبیاء ہیں آپ، گناہ ہو کر بھی نہیں گزرا آپ سے، بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ انسان پیدا ہوتا ہے تو ایک فرشتہ اور ایک شیطان اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ پیدا فرماتے ہیں۔ شیطان یہ کوشش کرتا ہے کہ راہ حق سے وہ ہٹ جائے، اور فرشتہ کوشش کرتا ہے کہ نماز پڑھے، یہ پردے میں رہے، یہ حلال کھائے، یہ حرام سے بچے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا جب آپ نے یہ بات فرمائی، کیا آپ کے ساتھ بھی ہے شیطان ابلیس؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، رہا تو صحیح لیکن وہ مسلمان ہو گیا اور وہ میرے تابع ہو گیا، اور مجھے راہ راست سے ہٹانے کی قدرت اللہ نے چھین لی، ولیکن اسلمنی کے الفاظ آتے ہیں۔ ایسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی جو اللہ کی محبوب شخصیت ہے، امام الانبیاء ہے، خاتم الانبیاء ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کی 7 منزلیں اور کلام پاک کے 30 پارے اور 6666 آیتیں آپ کے سینے مبارک پر نازل فرمائی، اور اللہ نے عرش پر جو اپنا نام لکھا ہے لا الہ الا اللہ، اس کے ساتھ اپنے محبوب کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہے۔ کہتے ہیں کہ جنت میں جب حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا گیا تو ادھر جاتے ادھر جاتے، نہروں کا پانی پیتے، دودھ پیتے، شہد استعمال کرتے، اور ان نہروں کے اندر غوطہ دیتے اور جو چاہے پھل کھاتے۔ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، نفس جو چاہے گا وہ ملے گا، آنکھوں کو ٹھنڈک کرنے والی چیزیں ملیں گی، لیکن ایک خاتون اور ایک بیوی نہ رہنے کی وجہ سے وہ حیران پریشان تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا علیہ السلام کو ان کی پسلی سے پیدا فرمایا، ان کے جسم سے نکالا، اور جب حضرت آدم علیہ السلام ہماری ماں دادی حضرت حوا علیہ السلام کو چھونا چاہا اور آپ کو آپ کے قریب آنا چاہا، اللہ تعالیٰ نے کہا اے آدم، آپ کو آپ کی بیگم ایسے ہی نہیں ملے گی، مہر دینا پڑے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا اے اللہ، میں تیرا ہوں، یہ جنت تیری ہے، یہاں کے محل تیرے ہیں، یہاں کی ندیاں تیری ہیں، یہاں کے حور، یہاں کے غلمان تیرے ہیں، سب کچھ تیرا، میں بھی تیرا،
ہوا بھی تیرے قدرت سے اور تیرے کن سے فیکون ہو گیا ہے. ہم کیا مہر ادا کریں؟ کوئی کارخانہ نہیں ہے، کوئی ریال نہیں ہے، کوئی ڈالر نہیں ہے، کوئی دینار نہیں ہے، کوئی درہم نہیں ہے، کوئی کرنسی نہیں ہے. کیسے مہر ادا کریں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا اے آدم تم دنیا میں بھیجا جائے گا تمہیں، اور تم سے ذریت نکلے گی اور نسل انسانی پیدا ہوگی. پیغمبر آئیں گے، انبیاء آئیں گے، رسول آئیں گے، اور سب سے آخر میں جو میرے محبوب ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ تشریف لائیں گے دنیا میں. ان پر ایک مرتبہ درود بھیجو تمہارا مہر ادا ہو جائے گا. اتنا اونچا مقام ہے. جنت کے درخت جب ایک دوسری ٹہنی کو لگتی ہے تو سر آواز آتی ہے. وہاں جنت کے جو درختوں کی سرسری آواز جو آتی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں. ان کے اوپر یہ حالت گزری کہ موت کے مرحلے کے اندر سکرات کی سختی آئی، سکرات کی پریشانی آئی، اور جب ہوش میں آئے دو صحابہ کے مونڈوں پر ہاتھ رکھ کر پاؤں کھینچے جا رہے تھے زمین پر نماز پڑھنے کے لیے، پڑھانے کے لیے محراب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں تشریف لے جانے لگے. آج کہاں ہے تیاری؟ کیا آج موت کی سختی ختم ہو گئی؟ کیا آج عذاب جہنم بجھا دیا گیا؟ کیا جہنم کی آگ ٹھنڈی ہو گئی؟ کیا قبر نے پسلیاں ملانا چھوڑ دیا؟ کیا قبر کے سام بچھو غائب ہو گئے؟ کیا مسئلہ ہے؟ ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میری بلڈنگ بنے، میری جائیداد بنے، میری پراپرٹی بنے. کون یہ دعا کرتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ موت آئے تو کلمے کی موت آئے، موت آئے تو سجدے کی موت آئے، موت آئے تو فرشتہ یوں سنائے خوشخبری یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اے نفس مطمئنہ اللہ کی طرف ہنسی خوشی تو چلیا. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے نیک بندوں میں تیرا شمار ہوگا اور میری جنت میں تجھے داخل کروں گا. کہاں ہے فکریں؟ میری مائیں اور بہنیں، دو گھر ہیں. ایک گھر کے اندر 70 سال رہنا ہے اور ایک گھر کے اندر مان لیجئے کہ 50,000 سال رہنا ہے یا 1,00,000 سال رہنا ہے. کس پر ہم زیادہ محنت کریں گے؟ جس گھر کے اندر 50,000 سال رہنا ہے، 1,00,000 سال تک رہنا ہے، اسی حساب سے وہ مکان تعمیر کیا جائے گا. اور جس گھر کے اندر 50 سال، 40 سال، 30 سال، 70 سال، 90 سال جینا ہے اور رہنا ہے، اس پر کون بے وقوف محنت کرے گا؟ کسے دنیا میں کس انسان کو قرار ہے؟ یہاں کون ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے؟ جو اپنی طاقت اور قوت کے بل بوتے پر پہاڑوں کو تراشتے تھے اور لوہے کو ہاتھ میں پگھلا دیتے تھے اور موڑ دیتے تھے. وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ. قوم سمود کے اندر کتنی طاقت تھی، قوم عاد کے اندر کتنی طاقت تھی، قوم شعیب کے اندر کتنی طاقت تھی. اللہ آپ کو ہمیں جب عمرہ نصیب کرے، حج بیت اللہ نصیب کرے، اللہ اپنے گھر کا دیدار بار بار ہمیں نصیب فرمائے، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی زیارت ہمیں بار بار نصیب فرمائے. اللہ ہمیں توفیق دے کہ آج ہم دور سے درود شریف پڑھتے ہیں. ایک وقت وہ آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روضے کی جالی کے پاس کھڑے ہو کر روبرو جیسے بیٹا ماں سے ملتا ہے، خطاب کرتا ہے، اور جیسے خامن بیوی سے اور بیوی خامن سے بات چیت قریب سے کیا کرتی ہے، وہ وقت لائے اللہ کہ وہاں روضے کی جالی کے پاس کھڑے ہو کر یوں کہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ. کتنا خوش نصیب ہے وہ انسان جو اللہ تعالیٰ کے اور اللہ کے حرم میں طواف کرے، نماز پڑھے، حج بیت اللہ کرے، عمرہ کرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے پاس کھڑے ہو کر آپ کو سلام پڑھے اور آپ کے روضے کے پاس کھڑے ہو کر اللہ سے دعا کرے، اللہ سے مانگے. ہماری زندگیاں ایسی نہیں لگتی. مرض ہارٹ کا آیا ہوا ہے، ہارٹ کے مریض کو کب جھٹکا لگے، کب اٹیک ہو اور کب مرے پتہ نہیں.
لیکن ایسی زندگی گزار رہا ہے گویا اسے کچھ ہوا ہی نہیں. کڈنی میں پتھر آ گیا، کنکری آ گئی، پیشاب کا راستہ بند ہو گیا، منہ سے کھانے کا راستہ ختم ہو گیا، اور ہاسپٹل نرسنگ ہوم کے اندر وینٹیلیٹر کے اندر ہے، مصنوعی آکسیجن ناک پر لگایا ہوا ہے، اور اس سے پوچھا جاتا ہے کیا دنیا میں رہنا چاہتے ہو یا ہے کہ آکسیجن ہٹا لیا جائے، تو ہاتھ سے اشارہ کرتا ہے نہیں نہیں، اس سڑی ہوئی دنیا میں، اس ملعون دنیا میں اور کچھ سانسیں لینا میں چاہتا ہوں اور رہنا کتنا رہ لے گا. حضرت نوح علیہ السلام کی دور نبوت کی جو عمر تھی وہ 950 سال تھی. 9500 سال تک حضرت نوح علیہ السلام دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیتے رہے. اس کے علاوہ کتنی زندگی آپ نے گزاری، اس کے باوجود خواب میں کسی نے حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھا اور پوچھا اے نوح اتنی بڑی زندگی گزار کر گئے، آپ نے دنیا کو کیسے پایا؟ کہا ایک چھوٹا سا کمرہ ہے، حجرہ ہے، روم ہے، اس کے 2 دروازے ہیں، ایک دروازے پر ان لکھا ہوا ہے اور ایک دروازے پر آؤٹ لکھا ہوا ہے. ان کے دروازے سے حیات مانگ کر، زندگی مانگ کر اللہ سے میں داخل ہوا، میری سانسیں چل رہی تھی، اور آؤٹ کے دروازے سے ملک الموت نے میرا پنجہ مڑوڑ دیا اور میری روح قبض ہو گئی. بس اس زندگی کا خلاصہ ہے. آپ دلی جائیے، آگرہ جائیے، راجستھان جائیے، ایسے محل پرانے راجا مہاراجا بادشاہ لوگ بنائے ہیں. مجھے یہ لگتا ہے کہ انہوں نے یہ سمجھ لیا ہوگا ہماری جوانی کبھی ختم نہیں ہوگی، ہمارے سر کے بال کبھی سفید نہیں ہوں گے، ہمارے گھٹنوں میں درد کبھی نہیں آئے گا، ہمارے آنکھوں میں چشمہ کبھی نہیں نکلے گا، ہماری کمر، ہماری پیٹھ یوں کی طرح کمے گی نہیں اور کمان کی طرح مڑے گی نہیں. پتہ نہیں کیا سمجھ رکھا تھا انہوں نے اس دنیا کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک سلام کے بعد دوسرے سلام کی مجھے گارنٹی نہیں ہے، ممکن ہے اس درمیان ملک الموت آ کر میری روح قبض کر کے لے چلے جائے. ہمیں موت کی تیاری کرنا ہے، ہمیں کفن کی تیاری کرنا ہے، ہمیں سکرات کے سامنا کرنے کی تیاری کرنا ہے، ہمیں قبر کے اندر اترنا ہے. یوٹیوب کے اندر جہاں ٹک ٹاک دیکھا جاتا ہے یا من پسند کے ڈرامے یا من پسند کی کامیڈی یا من پسند کی فلمیں دیکھی جاتی ہیں، اس کے اندر کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں کہ اسے دیکھ کر عبرت حاصل کی جا سکتی ہے. کچھ مناظر ایسے بھی دیکھیے کہ قبر کو کھودا جا رہا ہے اور اس کے اندر کفن کو رکھا جا رہا ہے، میت کو رکھا جا رہا ہے، آخری مرتبہ پسرانے کی گھانٹی کو کھولا جا رہا ہے، پیروں کی گھانٹی کو کھولا جا رہا ہے، کمر کی گھانٹی کو کھولا جا رہا ہے. گھر میں رہتے ہیں اور بجلی چلی جائے، کرنٹ چلا جائے اور تاریخ کمرہ ہو، یہاں سب کچھ موجود ہے. یہاں موبائل فون موجود ہے، یہاں ٹی وی چل سکتی ہے، یہاں گانے بج سکتے ہیں، یہاں غزل بج سکتے ہیں. وہ اندھیروں کا گھر ہے، وہ کیڑے مکوڑوں کا گھر ہے، وہ سانپ بچھوؤں کا گھر ہے. اور ایسا وہ سانپ ہے کہ دنیا میں ایک پھونک مار دے، اس کے زہر کی وجہ سے ساری دنیا تباہ برباد ہو جائے. اور وہ بچھو اونٹ کی طرح ہوں گے، ایک مرتبہ ڈسے اور ایک مرتبہ ڈنک مارے، سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخن تک سارا جسم زہر آلود ہو جائے. قبر نے کسی کو نہیں چھوڑا. ایک بچے کا جنازہ مدینہ طیبہ میں جا رہا تھا. امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس بچے کے جنازے کو دیکھ کر فرمانے لگی اگر قبر کو معاف کرنا ہوتا اس بچے کو معاف کر دیتی، لیکن اس بچے کے ساتھ بھی قبر پسلیاں ملانے کی کوشش کرتی ہے اور پھر اللہ کے حکم سے ہٹ جاتی ہے. حضرت زینب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی، آپ کی نور نظر، آپ کی نقد جگر انتقال ہوا اور قبر کے پاس کھڑے ہو کر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں میں آنسو آ گئے. کسی نے شاید یہ سمجھا ہوگا بیٹی کے جدائی کے صدمے میں رو رہے ہیں اور بیٹی کے مرنے کے صدمے میں رو رہے ہیں. صحابہ کرام نے عرض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے آنکھوں سے آنسو مبارک کیوں نکل رہے ہیں؟ فرمایا اللہ نے مجھے بیٹی کی قبر کے منظر کو دکھایا، میں نے دعا کی اللہ بیٹی کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے، تو قبر نے میری بیٹی کو بھی معاف نہیں کیا، پسلیاں ملانے کی کوشش کی. میری بیٹی بہت نازک ہے، بہت کمزور ہے
اور بہت صدمے دنیا کے اندر سہے ہیں، اسے بھی قبر نے معاف نہیں کیا۔ ہم کس کھیت کے مولی ہیں؟ نہ نماز کا اہتمام کرتے ہیں، نہ روزوں کا اہتمام کرتے ہیں، نہ کلام پاک صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنا آتا ہے، نہ درود پاک کا اہتمام کرتے ہیں۔ ہماری صبح دنیا کے لیے، ہماری دوپہر دنیا کے لیے، ہماری شام دنیا کے لیے، بچوں کی تعلیم کے لیے، بچوں کے ایجوکیشن کے لیے، بچوں کو ڈاکٹر بنانے کے لیے، بچوں کو لائر بنانے کے لیے، ہماری زندگی کی کدو کاوش صبح کے نہار پیٹ سے لے کر سورج غروب ہونے تک، رات کے آنے تک مرد ادھر ادھر منہ مارتا ہے تاکہ کچھ پیسے کما لے اور گھر کی روزی گزر جائے، ایک سائٹ بنائی جائے، ایک گھر بنایا جائے، ایک اپارٹمنٹ بنایا جائے، بڑے بچے کو وہ دے دیا جائے، بیچ والی لڑکی کو یہ دے دیا جائے، اور چھوٹے بچے کو وہ دے دیا جائے، داماد کو یہ دے دیا جائے۔ یہ کون سی زندگی ہے میری مائیں اور بہنیں؟ یہاں تو 60-70 سال رہنا ہے، قبروں کے اندر نہ جانے کتنے لاکھ سال کے بعد قیامت آئے گی اور کتنے ہزار سال بعد قیامت آئے گی۔ قبر کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے؟ آخرت کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے؟ قرآن صاف کہتا ہے اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت۔ آج یہ چمکتا ہوا سورج بے نور ہو جائے گا، یہ پہاڑ پگھل جائیں گے اور دھنی ہوئی روئی کی طرح ہوا کے اندر اڑنے لگیں گے، اور پہاڑ جب زمین سے نکل جائیں گے اور میغ کو اکھاڑ دیا جائے گا، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها۔ زمین کے اندر زلزلہ برپا ہوگا، چاند بے نور ہو جائے گا، ستارے گر کر ٹوٹ کر زمین کی طرف گریں گے اور زمین کے اندر زلزلہ برپا ہوگا، سمندر کے اندر آگ لگائی جائے گی۔ بیٹی کی شادی کی فکر ہے، بیٹوں کی شادی کی فکر ہے، مرد کی فکر ہے، صحت کی فکر ہے، ٹوائلٹ کے اندر پانی چی رہا ہے اس کی فکر ہے، گیزر آٹومیٹک والا خراب ہو گیا اور چولہا خراب ہو گیا، فریج واشنگ مشین کا کام آ گیا، قرضہ آ گیا، آخر ان جھمیلوں کے اندر مبتلا ہو کر سکرات کی سختی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آئی، اور حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے دعا کی اسرائیل علیہ السلام سے ملاقات ہو۔ اسرائیل علیہ السلام سے پوچھا موت کیسے آتی ہے، روح کیسے نکلتی ہے؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا آگ کو روشن کیا جائے، کئی من لکڑیوں کے اوپر پیٹرول ڈال کر، تیل ڈال کر اس کو جلایا جائے، اور خاک کی ایک ہانڈی اور خاک کی ایک بہت بڑا دیگچا اس کے اوپر رکھا جائے، اور اتنا تپایا جائے کہ وہ دیگچا آگ کی طرح سرخ ہو جائے، اور ایک زندہ چڑیا کو اس دیگ کے اندر ڈال دیا جائے اور اوپر ڈھکن بند کر دیا جائے، چڑیا کو اڑنے بھی نہ دیا جائے اور مرنے بھی نہ دیا جائے۔ اس چڑیا کو جو تکلیف ہوتی ہے اے موسیٰ، اس سے زیادہ تکلیف انسان کی روح نکلنے کے وقت ہوتی ہے۔ ایسے میں شیطان آ کر بہکاتا ہے ایمان سے ہٹ جاؤ، ماں کی شکل لے کر آتا ہے، خامین کی شکل لے کر آتا ہے۔ مرد جس سے دنیا میں، انسان جس سے دنیا میں محبت کرتا تھا، بیٹے سے کرتا تھا، بیٹی سے کرتا تھا، ماں سے کرتا تھا، باپ سے کرتا تھا، بیگم سے کرتا تھا، اور بیگم خامین سے کرتی تھی، اللہ نے اس کو اختیار دیا ہے کہ وہ ان کی محبوب کی شکل اپنا کر وہ میت کے سامنے آتا ہے، سکرات کی سختی والے کے سامنے آتا ہے، اور آ کر کہتا ہے میں تمہاری ماں ہوں، میں نے کبھی تمہارا برا نہیں چاہا، کلمے سے ہٹ جاؤ، خدا کا انکار کر دو، نبی کا انکار کر دو، کلمہ طیبہ کا انکار کر دو۔ ایک طرف بنے ہوئے مکان سے چھٹنے کا دل کے اندر ملال رہتا ہے، غم رہتا ہے، ذرے ذرے میں، اینٹ کے ٹکڑے ٹکڑے میں ہماری محبت بسی ہوئی ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ اس بنگلے سے ہماری روح نکل جائے، اس گلی سے ہمارا جنازہ نکل جائے۔ میری ماں اللہ تبارک تعالیٰ اگر مرنے کے بعد ناک سے، منہ سے، کان سے خون جاری نہ کرتا، اس کا پیٹ پھول نہ جاتا، اس کے پیشاب پاخانے کے راستے سے غلاظت نہ نکالتا، نہ جانے کتنے لوگ اپنے خامندوں کو، اپنی اولاد کو، اور خامند اپنی بیوی کو، ماں باپ اپنے بچوں کو گھروں میں رکھتے۔ لیکن اللہ نے ایسا نظام رکھا ہے کہ دوست و احباب آتے ہیں، کبھی ہفتہ رہتے ہیں، کبھی مہینہ رہتے ہیں، کبھی سال رہتے ہیں، لیکن جس بیوی کو وہ اپنی جان من کہتا تھا،
اپنی لیلا کہتا تھا، اپنی محبوبہ کہتا تھا، وہی بیوی روتے روتے بے ہوش ہو جاتی اور ہوش میں آئی تو کہتی اب اس کا پیپ نکلنے لگا ہے، پیٹ پھولنے لگا ہے، غلاظت کی جگہ سے گندگی نکلنے لگی ہے، اس کو جلدی سے غسل دے دو، اس کو جلدی سے کفن دے دو۔ علماء نے کہا کہ قبر جب میں انسان کو ڈالا جاتا ہے کہاں سے کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں، کہاں سے حشرات الارض پیدا ہو جاتے ہیں، جسم کو کھانے والی اور جسم کو خوراک بنانے والے جراثیم کہاں سے پیدا ہو جاتے ہیں۔ علماء نے کہا کہ آپ نے مرے ہوئے جانور کو دیکھا نہیں، کتا مرا ہوا ہے، گھوڑا اور گدھا مرا ہوا ہے، بیل گائے مری ہوئی ہے تو اس کا پیٹ پھول جاتا ہے، پیٹ کے اندر جو دنیا کی چیزیں جو غذا بن کر کھایا ہوا تھا وہ سڑنے گلنے لگتی ہیں، اس میں تعفن پیدا ہوتا ہے، اس میں بدبو پیدا ہوتی ہے، اس میں کیڑے پیدا ہوتے ہیں، وہی کیڑے انسان کو کھانے لگتے ہیں۔ جس قبر نے بچے کو معاف نہیں کیا، جس قبر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب کو معاف نہیں کیا، جس موت کی سختی نے اولیاء تو اولیاء، بزرگان دین تو بزرگان دین، اقطاب ابدال، رسول پیغمبر، صاحب انجیل اور صاحب تورات، صاحب زبور تو دور کی بات، اللہ کی محبوب شخصیت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ یہ معاملہ ہوا۔ ہماری تہجدیں کہاں ہیں، ہمارے روزے کہاں ہیں، ہماری تلاوت کہاں ہے، ہمارا جینا ہمارا مرنا دنیا کے لیے ہے۔ ایسا لگتا ہے اللہ نے ہمیں دنیا میں آخرت کی تیاری کے لیے نہیں بلکہ دنیا کی تیاری کے لیے بھیجا ہے۔ ذرا سی عمر کھسکتی ہے، آنکھوں کی روشنی کم ہو جاتی ہے، ذرا سی عمر کھسکتی ہے، میموری پاور، قوت حافظہ کمزور ہو جاتا ہے۔ پہلے میلوں چلا کرتے تھے، دن میں 7 طواف کیا کرتے تھے اور سفر کے اندر 10-15 عمرے مسجد عائشہ سے کیا کرتے تھے۔ اوٹی، کنیا کماری، کشمیر پھرنے گئے، چلتے لیکن تھکتے نہیں تھے۔ 40 سال کے بعد انسان کی زندگی کا زوال شروع ہو جاتا ہے، پیر جواب دینے لگتے ہیں، آنکھیں جواب دینے لگتی ہیں، کان جواب دینے لگتے ہیں، اور پھر ایک وقت وہ آتا ہے کہ منہ کا ذائقہ خراب ہو جاتا ہے، سادے چاول خشکے کا فرق ختم ہو جاتا ہے، بریانی اور انڈا سامر کا مزے کا فرق جو ہے ختم ہو جاتا ہے، آنکھوں میں دھندلا پن آ جاتا ہے، موت کے قریب جانے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے کیا کی تم دنیا کے اندر تم نے تیاری؟ قیامت کے دن کسی انسان کا قدم نہیں اٹھے گا جب تک کہ وہ کچھ سوالوں کا جواب نہ دے دے۔ وہ نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا، زندگی کے بارے میں سوال کیا جائے گا، موت کے بارے میں سوال کیا جائے گا، آمدنی اور خرچ کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اتنا سونا تھا، اتنی چاندی تھی، اتنا روپیہ تھا، اتنا پیسہ تھا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں فرمایا اور کہا انسان کا بدترین مال جو خرچ ہوتا ہے وہ مٹی پر خرچ ہوتا ہے، وہ پتھر پر خرچ ہوتا ہے۔ ابھی کمزوری کی زندگی، غربت کی زندگی گزار رہے تھے، بیٹا ڈاکٹر بن گیا اور بیٹی انجینئر بن گئی، امریکہ میں ڈیوٹی لگ گئی، سعودی عرب کے اندر ڈیوٹی لگ گئی، مسقط اور قطر کے اندر ڈیوٹی لگ گئی۔ اب پیسوں کی ریل پیل ہے، شروع سے کھانے کی عادت نہیں، اگر کھانا بھی چاہے شوگر کی بیماری اجازت نہیں دیتی، کولیسٹرول کی بیماری اجازت نہیں دیتی، بی پی کی بیماری اجازت نہیں دیتی، ہارٹ اٹیک کی بیماری اجازت نہیں دیتی۔ اب غریبوں کو دینے کے بجائے مٹی پر اور زمین پر محنت کرتا ہے، بی ڈی اے میں سیٹ لینے کی کوشش کرتا ہے، خیرات صدقہ نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے خرچ کا بدترین مصرف جو ہے وہ عمارتیں ہیں، وہ زمین ہے، وہ مٹی ہے، اور اس کے قطرے قطرے میں اس کی روح اٹکی ہوئی رہتی ہے۔ ملک الموت جب والتفت الساق بالساق کا معاملہ ہوتا ہے وہ پنجوں سے روح نکالتے ہیں، پنڈلی تک روح آتی ہے، پنڈلی سے نکالتے ہیں گھٹنے کی طرف بھاگتی ہے، گھٹنے سے نکالتے ہیں ران کی طرف بھاگتی ہے، ران سے نکالتے ہیں کمر کی طرف بھاگتی ہے، کمر سے نکالتے ہیں سینے کی طرف بھاگتی ہے، اور انسان مکمل ہوش و حواس کے ساتھ اپنے آنکھوں سے اور اپنے دل دماغ کو اللہ باقی رکھتے ہیں، وہ اس لیے تاکہ اسے زندگی گزارنے کا پتہ لگے۔ اگر نیکیوں میں زندگی گزاری وہ اللہ کا شکر ادا کرے، وہ گناہوں میں زندگی گزاری
اب پچھتانے سے کیا ہوگا، اب تو روح نکلنے کا وقت آ چکا ہے، اب توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہے، اب غرغرے کی آواز آ چکی ہے۔ اس موقع پر اللہ کبھی توبہ کو قبول نہیں کرتا۔ قرآن شریف میں اللہ نے فرمایا کہ جب فرعون کے سامنے موت کا پنجہ گڑا، اللہ کے عذاب کا شکار ہوا اور سمندر کے دونوں پانیاں ملنے کے اندر غرق ہونے لگا، وہ یوں کہنے لگا آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ وہ فرعون جس نے خدائی کا دعویٰ کیا، وہ فرعون جس نے بنو اسرائیل کے لڑکوں کو لاکھوں کی تعداد میں قتل کیا، وہ فرعون جو سرکشی میں، خدا کی نافرمانی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تکلیفیں پہنچائی، ایمان والوں کو تکلیف پہنچائی، موت کا منظر دیکھا، کہنے لگا آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ اور کہتے ہیں حضرت جبریل علیہ السلام یا دوسرا فرشتہ مٹی اٹھا کر اس کے منہ میں ڈال دیتے ہیں، کہیں وہ توبہ نہ کرے اور اللہ توبہ قبول نہ کر لے۔ اللہ نے کہا آن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، ارے بے وقوف کہیں کہ حضرت موسیٰ تجھے سمجھاتے رہے، حضرت ہارون تجھے سمجھاتے رہے، حضرت موسیٰ پر نازل کردہ اللہ کی کتاب توریت تجھے سمجھاتی رہی، بنو اسرائیل کے علماء تجھے سمجھاتے رہے، اب تو ایمان لاتا ہے۔ آن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، فساد کرنے والا، قتل کرنے والا اور جھگڑا کرنے والا تو تھا۔ اللہ ایسے موقع پر توبہ کو قبول نہیں کرتے۔ ایسے حالات جو ہندوستان کے اندر چل رہے ہیں، پتہ نہیں کس عورت کے ساتھ کب کیا معاملہ ہو جائے، کس گاڑی والے کے ساتھ کب کیا معاملہ ہو جائے۔ شرائع اسلام کی توہین کی جا رہی ہے۔ پردے سے متعلق آپ جانتے ہیں کیا احوال پیدا ہوئے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب فتنے ایسے نازل ہوں گے جیسے اندھیری رات کے اندر اندھیری کی ٹکڑیاں حملہ کرتی ہے، اندھیریاں انسان پر اور زمین پر حاوی ہونے کی کوشش کرتی ہیں، جیسے پانی کے قطرات آتے ہیں، بارش کے قطرات آتے ہیں، ایسے فتنے آئیں گے۔ ایک ایمان والا کسی قبر پر ہاتھ رکھ کر کہے گا کاش میں قبر کے اندر ہوتا، کلمے سے پھرائے جانے کی کوشش کی جائے گی، قرآن سے دور رکھنے کی کوشش کی جائے گی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی اور حیات طیبہ سے کٹ کر زندگی گزارنے کی تو کوشش کی جائے گی۔ آج ہمارے نقاب کو کیا ہو گیا، آج ہمارے پردے کو کیا ہو گیا، آج ہمارے برقعے کو کیا ہو گیا، وہ صدائیں کہاں چلی گئی جب تہجد کی بات مائیں، تہجد کے وقت کے بعد مائیں اپنے بچوں کو جگاتی تھی، سورہ یاسین کی آواز گھروں سے آتی تھی، مغرب کے بعد کھانا نہیں ملا کرتا جب تک کہ سورہ واقعہ اور سورہ یاسین کی تلاوت نہیں ہو جاتی۔ آج بچوں کے ہاتھ میں اینڈرائڈ موبائل ہے جس کے اندر وہ پب جی گیم کھیلتے ہیں، وہ کارٹون دیکھتے ہیں، قرآن کے مقابلے میں ان کو کارٹون اچھا لگتا ہے، اور نوجوانوں کو تہجد اور اشراق اوابین کے مقابلے میں ان کو کمپیوٹر کے اندر فلمیں دیکھنا، ناٹکیں دیکھنا، گیمز دیکھنا اچھا لگتا ہے۔ جب ہم دنیا کی طرف متوجہ ہوئے، اللہ نے سجدوں کی حلاوت اور سجدوں کی مٹھاس ہم سے چھین لی، ذکر کا مزہ اللہ نے چھین لیا۔ آج لوگ کہتے ہیں وقت پر نماز بھی پڑھ لیتے ہیں اور وقت پر ٹی وی بھی دیکھ لیتے ہیں، ایک برتن میں پیشاب بھی ڈالا جائے اور اس کے اندر عرق گلاب بھی ڈالا جائے، یہ کیسا ہو سکتا ہے میری مائیں اور بہنیں؟ ایک دل کے اندر اللہ کے قرآن کو بھی ڈالا جائے، ذکر کو بھی ڈالا جائے، درود پاک کو بھی ڈالا جائے، اور پھر گندی فلموں کو بھی دیکھا جائے، ناچ گانے کو دیکھا جائے۔ میری مائیں اور بہنیں، آج گھروں کے اندر جو رونا رویا جاتا ہے کہ کمائی میں برکت نہیں، بیماریوں پر بیماریاں ہیں، اور کہتے ہیں کہ صاحب یہ فلاں چیز کی نحوست ہے، امریکہ میں اس لیے عذاب آیا، فلسطین کا معاملہ اس لیے خراب ہوا، افغانستان اور غازہ پٹی کا معاملہ اس لیے ہوا، اور ہندوستان کے اندر فلاں حکومت آ گئی اس لیے ہوا۔ ہم اللہ کے قرآن سے پوچھتے ہیں اے قرآن تو یہ بتا ہماری اذانوں کو کیوں ختم کیا جا رہا ہے، ہماری نمازوں پر کیوں پابندی لگائی جا رہی ہے، ہمارے مدرسوں پر بلڈوزر کیوں چل رہے ہیں، ہمارے مسجد کے میناروں کو کیوں منہدم کیا جا رہا ہے، ہماری عورتوں کی عزت
اور غیرت کا لباس برقعے اور حجاب پر حملہ کیوں ہو رہا ہے؟ قرآن کہتا ہے نہ امریکہ والوں کا قصور ہے، نہ اسرائیل والوں کا قصور ہے، نہ یہود کی غلطی ہے، نہ نصارہ کی غلطی ہے، نہ کفار و مشرکین کی اس کے اندر مداخلت ہے۔ قرآن کے 25ویں پارے میں اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ اے میری مخلوق، اے مسلمانوں، جو حالات پیش آتے ہیں وہ حالات تمہارے گناہوں کی وجہ سے ہیں۔ کیا ہم نے نماز کا مذاق نہیں اڑایا؟ کیا ہم نے برقعے کا مذاق نہیں اڑایا؟ برقع کس کو کہتے ہیں؟ عورت کی زینت چھپ جائے، عورت کا حسن چھپ جائے، عورت کی خوبصورتی چھپ جائے، اور وہ برقع جس کے اندر پتہ نہ لگے کہ 17 سال کی بچی جا رہی ہے یا 70 سال کی بڑھیا جا رہی ہے۔ اسلامک بوٹیک نام پر 5,000 3,000 سے لے کر 45,000 اور 70,000 تک کے برقعے ہیں، اس کے اندر ایسا چمکی کا کام کیا ہوا ہے، زری کا کام کیا ہوا ہے، وہ برقع کم نائٹی زیادہ لگتا ہے، وہ نوجوانوں کی ہوس کو، وہ زنا کی شہوت کو آگ لگاتا ہے۔ وہ 70 سال 80 سال کا بوڑھا جس کے کفن کا لٹا بازار میں آ چکا ہے، جس کی قبر کھد کر تیار ہو گئی ہے، ایک اس کا پاؤں قبر میں ہے اور ایک اس کا پاؤں انسان کی آبادی اور گھروں میں ہے، وہ اس بڑھیا عورت کو اور میک اپ کر کر برقع پہننے والی لڑکی اور عورت کو دیکھ کر اس کی شہوت اور زنا کی خواہش بڑھنے لگتی ہے۔ ہم نے برقعے کا مذاق اڑایا، ہم نے نیل پالش کا استعمال کیا، ہم نے لپسٹک کا استعمال کیا، بھووں کو تراشنے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت برسائی ہے، لعن اللہ الموسلہ والمستوسلہ، اور یہ بھویں بنانے والی اور بھووں کو تراشنے والی دونوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ ہمیں جو ہے شیطان نے وسوسہ پیدا کر دیا ہے کہ دنیا میں چہرہ بنانے کے لیے آئے ہیں، وہ برقع جو پردے کا کام کرنا تھا، آج جو واقعہ ہو رہا ہے پوری دنیا کے اندر کہ مسلمانوں کے پردے کی بات کی جا رہی ہے، مسلمانوں کے حجاب کو چھیننے کی بات کی جا رہی ہے، ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے ہدیے اور تحفے کو قدر کر کر سنت سمجھ کر استعمال کرتے، آج یہ برے دن دیکھنے نہیں آتے۔ ہمارے چہروں سے اور ہمارے جسم سے کوئی برقع نوچتا نہیں تھا، ہم نے چمکیاں لگا کر زر کا کام کر کر چہرے کو اوپر اسکارف پہن کر اور چہرے کو کھلا رکھ کر ہاتھوں پاؤں کو کھلا رکھ کر ہم نے اس کا مذاق اڑایا، اور جب نعمت کی ناقدری کی جاتی ہے اللہ اس نعمت کو چھین لیتے ہیں۔ اسلام کی برکت سے اللہ نے ہمیں نماز دی، اسلام کی برکت سے اللہ نے ہمیں قرآن دیا، اسلام کی برکت سے اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طور طریقہ دیا، اسلام کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے حج بیت اللہ دیا، اسلام کی برکت سے نبی کا ریاض الجنہ ملا، مسجد نبوی ملی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گنبد خضرا کو دیکھنے کی اور نبی کے روضے کی جالی کو چھونے کی اللہ نے توفیق دی۔ یہ پردہ دیا، یہ حجاب دیا، یہ برقع دیا، ہم نے ناقدری کی، ایسا چست بنایا کہ ایک اندھا آدمی بھی اپنے دل کے اشارے سے اس کو پہچان لے۔ وہ رحمت کو اللہ کی طرف سے ہمیں متوجہ کرنے والا برقع اب عذاب کو لینے والا بن گیا، گھر کے اندر نحوستیں اور بیماریوں کو لانے والا بن گیا۔ وہ برقع جس میں عورت کے حسن کو چھپایا جاتا ہے، حسن کو 4 چاند لگانے والا بن گیا۔ میری ماں، جب انسان مرتا ہے اس کا جسم برف کی طرح ٹھنڈا ہونے لگتا ہے۔ آپ کے گھر میں فریج ضرور ہوگا، باٹل آپ نیچے کے خانے میں رکھیں گے، پانی ٹھنڈا ہوگا، لیکن وہی بوتل آپ فریزر کے اندر رکھیں گے، کولڈ جو ہے زیادہ ہوتا ہے اور سردی زیادہ ہوتی ہے تو وہ برف بن کر جم جاتا ہے، اور گرمی سے چیز پگھلتی ہے، ٹھنڈک سے چیز جم جاتی ہے۔ اگر ناخنوں پر کوئی پالش لگی ہوئی ہے، ہونٹوں پر لپسٹک لگی ہوئی ہے اور چہرے پر میک اپ کا سامان لگا ہوا ہے، خدا نہ کرے ایکسیڈنٹ ہو گیا، دل کا دورہ پڑا یا چھت گر کر مر گئی عورت، تو بتائیے ٹھنڈی چیز سے وہ نیل پالش کو کیسے نکالا جائے گا، ہونٹوں پر لگی ہوئی لپسٹک کو کیسے نکالا جائے گا، چہرے پر کیا ہوا میک اپ کیسے نکالا جائے گا؟ اللہ تھوڑی نہ یہ سنے گا کہ نہیں اللہ ہم گھر جا کر نکال دیتے تھے، ہم شکرانے کی تیاری کیے ہوئے تھے، ہم ولیمے اور نکاح کی تیاری کیے ہوئے تھے، ہم جو ہے میاں بیوی کی شادی کی سالگرہ کی تیاری کیے ہوئے تھے۔ بچے کے اللہ کچھ سننے والا نہیں ہوگا، اور جیتے جی
آج جتنے نیل پالش بن رہے ہیں، لپسٹک بن رہے ہیں، میں نے آپ کو بتایا کہ مرغی کی چربی اور گائے اور حلال جانوروں کی چربی انسان کے جسم کی گرمی سے پگھل جاتی ہے، اس لیے اس میں نیل پالش میں بکرے اور جو ہے گائے بیل اور بھینس کی چربی نہیں ڈالی جاتی، خنزیر سور پگ کی چربی ڈالی جاتی ہے، وہ اتنی ہارڈ ہوتی ہے کہ انسان کی جسم کی گرمی اس کو پگھال نہیں سکتی۔ اگر اس حالت میں موت آ جائے، وہ کون سا کیمیکل ہے کہ جس سے ناخنوں سے نیل پالش کو دور کیا جائے، ہونٹوں کی سرخی کو دور کیا جائے؟ میری ماں وضو کرنے سے جو چہرے پر چمک آتی ہے، نماز پڑھنے سے جسم جو کسا ہوا طاقت اور قوت والا ہوتا ہے، یہ دنیا کے لیبارٹریز کے اندر اور دنیا کے حکماں اور ڈاکٹروں کے پاس وہ چیز نہیں مل سکتی۔ تو قرآن کو سینے سے لگا کر تو دیکھ، تو اللہ کے حضور سجدہ کر تو دیکھ، تو اللہ کے حضور رو کر تو دیکھ، تو قرآن کو اپنے آنکھوں سے لگا کر تو دیکھ۔ دنیا کے صابن، دنیا کے شیمپو اور دنیا کے حسین کرنے والے کیمیکل، یہ سب جھوٹے ہیں میری ماں۔ اللہ کا قرآن سچا ہے، نبی کا طریقہ سچا ہے۔ تو نے سجدوں کو بھلا دیا ہے، تو نے مصلی کو بھلا دیا ہے، تو نے قبر کو بھلا دیا ہے، تو نے آخرت کو بھلا دیا ہے۔ فکر ہے یہ رنگ کیوں بدل رہا ہے، فکر ہے کیوں میں دبلی ہو رہی ہوں، دبلی کو موٹے ہونے کی فکر ہے، موٹے کو دبلی ہونے کی فکر ہے، کسی کو قبر کی فکر رہی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کا وقت آیا، حضرت امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ابا یہ سفید کپڑا کفن کے لیے چلے گا؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1.25 لاکھ پیغمبروں کے بعد حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جو 1,24,000 پیغمبر آئے، ان کے بعد سب سے اونچا مرتبہ، سب سے اعلیٰ مرتبہ، سب سے فضیلت والا مرتبہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ آپ نے کہا بیٹی یہ سفید کپڑا زندہ لوگوں کے زیادہ کام آئے گا، مجھے تو چندیوں میں بتیوں میں لپیٹ کر مٹی کے حوالے کر دینا، میرا خدا راضی ہوگا تو یہ چندیاں بھی کام آ جائیں گی، میرا خدا ناراض ہوگا تو پھر یہ جو ہے چندیاں مجھ پر پھٹکار بنیں گی۔ وہ اتنے بڑے اللہ والے ہو کر دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ کو جنت کی بشارت دی، ان میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ ہمیں پتہ نہیں ہماری موت کیسے آئے گی، ہمیں پتہ نہیں کس حالت کے اندر ہائی وے کے اندر ہمارے جسم کے فرش اٹھ جائیں گے، ہمیں پتہ نہیں کہ جس ٹرین اور بس میں سفر کر رہے ہیں وہ بس کھائی میں گر بھی سکتی ہے، وہ ٹرین کی بوگیاں ایک دوسرے پر چڑھ بھی سکتی ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہمارا انجام کیا ہونے والا ہے۔ جن کے انجام کا پتہ دنیا میں چل گیا تھا وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کی مخلوق کا ہر فرد جنت میں جانا چاہے گا، لیکن جنت کا ہر دروازہ ابو بکر صدیق کو کہے گا اے ابو بکر صدیق تو نے نبی کی غلامی کا وہ حق ادا کیا اور نبی کو اتنا راضی کیا، اللہ کو اتنا خوش کیا کہ جنت کے سارے دروازے صدیق کو آواز دیں گے ہم سے داخل ہو جاؤ، ہماری شان بلند ہو جائے گی، ہمارا مرتبہ بلند ہو جائے گا۔ وہ صدیق جسے جنت کے دروازے بلا رہے تھے، چڑیا کو دیکھ کر، پرندے کو دیکھ کر، کسی درخت گھاس پھوس کو دیکھ کر کہتا اللہ مجھے موت کا سامنا کرنا ہے، قبر کا سامنا کرنا ہے، پلسرات کا سامنا کرنا ہے، قیامت کا سامنا کرنا ہے، کیوں نہ مجھے چڑیا بنا دیا ہوتا، کیوں نہ مجھے تو پرندہ بنا دیا ہوتا، درخت اور گھاس پھوس بنا دیا ہوتا، پیدا ہوتے اور چلتے پھرتے پھر جو ہے سوکھ جاتے اور انتقال کر جاتے، نہ حساب و کتاب ہے چڑیا سے، نہ نام اعمال کا سامنا کرنا ہے، نہ جنت کو جانا ہے، نہ جہنم کو جانا ہے۔ اللہ صدیق میں اتنی طاقت و قوت نہیں، جن کے تذکرے اللہ نے قرآن میں کیے تھے جب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت فرما رہے تھے، غار ثور کے اندر صدیق اکبر تھے، یار غار تھے۔ قرآن نے کہا اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ اللہ نے حضرت ابو بکر صدیق کی طرف اشارہ کر کر غار ثور کا تذکرہ کیا
غار ثور کے منہ پر اللہ نے جنت کی نہر کو جاری کر کر حضرت صدیق اکبر کی پیاس کو بجھایا تھا۔ میری ماں، ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ ہم نماز کب پڑھتے ہیں؟ ہم روزے کب رکھتے ہیں؟ ہم قبر کی فکر کب کرتے ہیں؟ فجر کی نماز کو کون اٹھتا ہے؟ یہ مسلم محلے ہیں، یہ بسم اللہ نگر ہے، یہ گروپن پالیا ہے، یہ تلک نگر ہے، یہاں زیادہ تر مسلم رہتے ہیں۔ فجر کے وقت کن گھروں کے اندر بتی جلتی ہے؟ فجر کے اندر لوٹوں کی کھڑکھڑاہٹ کی وضو کی آواز کہاں آتی ہے؟ سورہ یاسین کی صدا کہاں لگتی ہے؟ ہم نے اٹھنے والے جنازوں کو دیکھا، ہم نے موتا کو دیکھا، ہم نے مالداروں کو مرتے ہوئے دیکھا، فقیروں کو مرتے ہوئے تڑپتے ہوئے دیکھا، اور ہم نے قبر میں دفن ہوتے ہوئے مناظر کو دیکھا۔ جب موت ہمیں آئے گی تب ہم کلمہ پڑھیں گے، تب ہم توبہ کریں گے۔ اللہ اس وقت توبہ کو قبول نہیں کرے گا، اللہ اس وقت ہمارے معافی نامے کو قبول نہیں کرے گا۔ ملک الموت کے دکھنے کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ فرعون نے بھی توبہ کی تھی۔ میری ماں، اللہ کسی کو عزت دینا چاہے، دنیا کی دولت سے عزت نہیں ملتی، دنیا کے مال پانی زمین پراپرٹی سے ہمارا مقام بلند نہیں ہوتا۔ منڈیا میں مسکان بیوی مسکان نام کی جو بچی نے جو معاملہ کیا، ایک ڈاکٹر کو ڈاکٹر بننے کے لیے، ڈگری دینے کے لیے کتنے سال لگتے ہیں۔ ہمارے حضرت شیخ پیر ذوالفقار صاحب پیر ذوالفقار بننے کے لیے کتنی مدت لگ گئی، عالم بننے کے لیے، حافظ بننے کے لیے، پراپرٹی کا ڈیلر بننے کے لیے، اور بڑی جائیداد کا مالک بننے کے لیے۔ تاج محل کتنے دنوں میں بنا، لال قلعہ کتنے دنوں میں بنا، فتح پور سیکری کا بلند دروازہ کتنے دنوں میں بنا۔ سال لگ گئے، 40,000 50,000 مزدور تاج محل کے بنانے میں لگ کر 20 سال کی مدت میں تاج محل کو بنایا گیا۔ اللہ نوازتا ہے تو کیسے نوازتا ہے؟ کیا وہ بچی جب گھر سے نکلی تھی، کیا اس کو پتا تھا کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ جب اس نے غیر اللہ کے نام کو بلند ہوتے ہوئے دیکھا، اللہ اکبر کی صدا لگائی، اللہ نے اس سے کام لے لیا۔ نتیجہ یہ ہے آج عرب میں، عجم میں، اسلامی ممالک میں ہندوستان کا ہر بڑا آدمی، ہر بڑا عالم، ہر بڑا سیاستدان اس سے بات کرنا چاہتا ہے، اس کے قریب ہو کر فوٹو کھنچوانا چاہتا ہے۔ ڈاکٹر بننے کے لیے کئی سال لگ گئے، اللہ کی محبوب اور مقبول بندی ہونے کے لیے اللہ نے آن کی آن میں فیصلہ کر دیا۔ ہمارے اس مدنی منزل کے کرم فرما ایک خاتون ہے جو ہمارے کھانے پینے کا ہر چیز کا خیال کرتا ہے، وہ گھرانہ ایک سفر میں گئے تھے 10-15 دن 8 دن پہلے، ایک بہت بڑا حادثہ ہوا اور انہوں نے کہا کہ اگلے ہفتے کو جو ہوگا بیان نہیں ہوگا قرآن خوانی، اسی میں وہ تسبیح کے اندر مبتلا تھی۔ اللہ نے زندہ کرشمہ دکھایا، بڑے حادثے کے بعد ایک خراش تک نہیں آئی۔ اللہ دینا چاہے زندگی کون چھین سکتا ہے؟ اللہ دینا چاہے عزت کون ذلیل کر سکتا ہے؟ سب کچھ اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ نہ خامن بیوی کی زندگی کو بنا سکتا ہے، نہ بیوی خامن کی زندگی کو بنا سکتی ہے، نہ ماں باپ اولاد کی زندگی کو بنا سکتے ہیں، نہ اولاد ماں باپ کی زندگی میں کچھ کر سکتے ہیں۔ ماں رو رہی ہے، بیگم رو رہی ہے، خامن رو رہا ہے، اور سکرات کی کیفیت طاری ہے۔ زمزم ملا ہوا دودھ کا چمچ اس کے حلق میں ڈالا جاتا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں اے ملک الموت خبردار، پانی میں، دودھ میں اور دنیا کی چیزوں میں اس کا نام ختم ہو چکا ہے، وہ منہ میں رہ جاتا ہے اور ملک الموت اس کی روح قبض کر کے لے چلے جاتے ہیں۔ میری ماں، اللہ تبارک تعالیٰ کی فطرت یہ ہے کہ وہ عذاب قبر کو ظاہر نہیں کرتے، کیونکہ ہمارا جو ایمان ہے وہ غائب پر ایمان ہے، علم غیب ہے۔ اللہ کو دیکھا نہیں، اللہ کو مان لیا، نبی کو دیکھا نہیں، نبی پر ایمان ہے، قرآن اترتے ہوئے دیکھا نہیں، قرآن پر ایمان ہے، قبر کی زندگی کو نبی نے بیان کیا، ہم نے مان لیا، محشر کو دیکھا نہیں، محشر کو مان لیا، فرشتوں کو دیکھا نہیں، فرشتوں کو مان لیا، توریت زبور انجیل کو دیکھا نہیں، ان کتابوں کو مان لیا، سوالات پیغمبروں کو دیکھا نہیں، ان پر ایمان لے کر آئے۔ اللہ کو نہیں دیکھا، اللہ کے عرش کو نہیں دیکھا، اللہ کو مان لیا، اللہ کے عرش کو مان لیا۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کبھی کبھی ہمیں عبرت میں لانے کے لیے اور کبھی کبھی ہماری زندگی کی گاڑی پٹری پر لانے کے لیے اللہ کوئی حادثے کو رونما فرماتے ہیں۔ پڑوسی ملک پاکستان کے علاقے میں ایک صاحب کا معمول تھا
کہ وہ صبح شام قبرستان جا کر فاتحہ پڑھا کرتے تھے، ایصال ثواب کیا کرتے تھے، مردوں کی مغفرت کے لیے دعا کیا کرتے تھے۔ ایک دن یہ قبر سے آواز سنی، اے میرے بھیا مجھ کو قبر سے نکال لو، مجھے قبر پھاڑ کر مجھے نکال لو۔ حالانکہ اتنی اندر مردہ ہوتا ہے کہ اس کی آواز باہر سنائی نہیں دیتی، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے سنا دی ان تک بات۔ وہ تو یہ سمجھنے لگا کہ میرے کانوں کی غلطی ہے اور غلط فہمی ہو گئی ہے، تو چنانچہ وہ چلا گیا۔ پھر دوسرے دن یہی آواز آئی، اے میرے بھیا مجھے قبر سے نکال لو۔ پھر اس نے بھی یہی سمجھا کہ کوئی دوسری آواز ہوگی۔ پھر تیسرے دن کہا، مانتے کیوں نہیں، میں زندہ ہوں، مجھے قبر سے نکال لو۔ اور خواب میں آ کر بھی بتایا۔ اس زمانے کے علماء سے اس نے جا کر مشورہ کیا کہ اس کے طریقے سے قبر سے آواز آ رہی ہے۔ علماء نے کہا ٹھیک ہے، اگر صحیح معنوں میں ہوش و حواس کے ساتھ تم سن چکے ہو، قبر کو کھود کر اس میت کو باہر نکال سکتے ہو سکتا ہے کوما میں گئی ہو اور مردہ سمجھ کر دفن کر دیا گیا ہو۔ قبر جو کھودی اس نے جو کفن کی چمڑیاں تھیں اپنے جسم کو ڈھانک لیا اور اس سے کہا کہ جاؤ میرے گھر سے چادر لے کر آؤ، بڑا کپڑا لے کر آؤ۔ اور پھر اس کے بعد جب کپڑا لایا گیا اپنے جسم کو ڈھانپ لیا اور دوڑتی ہوئی اپنے گھر کے اندر گئی اور گھر کے بالا خانے میں اوپر کے کمرے میں جا کر اندر سے اس نے کنڈی لگا لی۔ ماں آئی آواز دیا، باپ آواز دی، بھائی بہنوں نے، اس کے خاندان پریوار والوں نے اور اس علاقے کے علماء نے آواز دی۔ یہ کنڈی نہیں کھول رہی تھی، لاک نہیں کھول رہی تھی۔ اس کے بعد جب بہت اصرار کیا تو اس بچی نے کہا اگر کسی میں دم ہو، طاقت ہو، میری جو ہے جسم کو دیکھ کر اسے صبر کرنے کی برداشت کی قوت ہو، وہ کھولے۔ چنانچہ دو علماء کو مشورے سے چنا گیا، اس نے کنڈی کھولی اور جب یہ دروازے کھول کر اندر گئے تو حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے۔ اس کے سر کے بال غائب تھے، اس کے ہونٹ کٹے ہوئے تھے، اندر سے لمبے لمبے دانت اکھڑے ہوئے تھے، ہاتھوں کے ناخن لمبے لمبے تھے اور ان کو کھینچ کر اس کو نکالا گیا ہوا تھا اور جسم کے اندر عجیب قسم کے کیڑے مسلط تھے۔ اس سے کہا یہ کیوں معاملہ پیش آیا؟ اس نے کہا میں جب دنیا میں زندگی پھرتی تھی اپنے سر کے بالوں کو لہرا کر غیر محرموں کو دکھایا کرتی تھی۔ ہونٹوں کا کیا ہوا؟ اس پر لپسٹک لگاتی تھی، پوچھ پوچھ کر جہاں قبر کے بچھو اور قبر کے کیڑوں نے کاٹ کاٹ کر میرے ہونٹوں کو چاٹ کر ختم کر دیا۔ یہ ناخنوں کو کیا ہوا؟ میں نیل پالش لگا کر دوسروں کو دکھاتی تھی اور شان پتی جتاتی تھی، میرے حسن کے جلوے میرے گاؤں کے اندر مشہور تھے۔ اللہ نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا۔ اللہ کا دستور یہ ہے قبر کے عذاب کو دکھاتے نہیں۔ اللہ کا دستور یہ ہے کہ ایمان بالغیب ہو، لیکن کبھی کبھی ایسی چیزیں اس لیے دکھاتے ہیں کہ انسان کو یقین ہو جائے عذاب قبر برحق ہے، اللہ کے یہاں پکڑ برحق ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے اندر تشریف لے گئے، جہنم کے اندر آپ نے دیکھا عورتوں کو سر کے چوٹی اور سر کے بالوں سے لٹکا کر ان کے اوپر آگ جلائی جا رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون عورتیں ہیں، یہ کون خواتین ہیں؟ بال کنگے میں اٹک جائے، دو ایک بال کتنی تکلیف دیتے ہیں، پوری کی پوری چٹیا پر رسی باندھ کر اس کو لٹکا کر آگ کے شعلے اس کے اوپر جلائے جائے تو پھر کیا معاملہ ہوگا؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ آپ کی امت کی وہ عورتیں ہیں، وہ خواتین ہیں جو جس سر کا پردہ نہیں کیا کرتی تھی، بالوں کا لحاظ نہیں کیا کرتی تھی۔ میری ماں ایک چوتھائی بال نماز کی حالت میں دکھ جائے اس کی نماز ٹوٹ جاتی ہے، یا ایسے مہین باریک کپڑے میں دوپٹہ بنا ہے جس کی وجہ سے سر کے بال نظر آئے، اللہ قیامت تک نماز کو قبول نہیں کرے گا۔ ایسی حالتیں جو دنیا میں ہمارے ساتھ پیش آ رہی ہے، یہ خدا کی نافرمانی میں ہم مبتلا ہو گئے، قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا، ذکر کو ہم نے چھوڑ دیا۔ ہمیں شادیوں کے اندر نوجوان پر پٹیاں بن کر، بچیاں لڑکیاں بن کر گھومنا اچھا لگتا ہے۔ نمازی عورت بھی شادی کے محفل میں نماز پڑھنے کو عیب سمجھتی ہے۔ ہم نے دین کا مذاق کیا، ہم نے قرآن کا مذاق کیا، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا مذاق کیا۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، ہم نے یہ مذاق کیا، اللہ تعالیٰ نے بھی ہمارے ساتھ یہ معاملہ کیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں خطاؤں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ دین پر چلنا آسان فرمائے۔ اللہ چاہتے نہ چاہتے
دین اسلام کے لیے ہمیں قبول فرمائے. اللہ ایمان اور استقامت کے ساتھ ایمان پر جڑے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ ایمان پر کلمہ طیبہ پر خاتمہ فرمائے. جو بیمار ہیں اللہ صحت و شفا نصیب فرمائے. جو میاں بیوی کے جھگڑے ہیں اللہ دلوں میں الفت محبت مودت نصیب فرمائے. جو بچے ماں باپ کے نافرمان ہیں اللہ انہیں فرمانبردار بنائے. اور جو بچے ایگزام دے رہے ہیں اللہ انہیں اونچی کامیابی نصیب فرمائے. اللہ قرآن سے نماز سے پردے سے سچی محبت نصیب فرمائے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. شان میری جان میری لختے جگر سارا جہاں بول اٹھا ہے شیر نڈر. شان میری جان میری لختے جگر سارا جہاں بول اٹھا ہے شیر نڈر.